والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 12, 13 اور 14 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ کنز العرفان. اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے جائیں گے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ. اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے یعنی کافر کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے. جب تک اس کی تکلیف زائل نہ ہو وہ دعا میں مشغول رہتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ کر اپنے پہلے طریقے پر چل دیتا ہے اور وہی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف کے وقت بھول جاتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے دعائیں کرتا ہے. جب اس کافر سے اللہ تعالیٰ وہ چیز تکلیف دور کر دیتا ہے تو پھر یہ اپنے رب سے منہ موڑ لیتا ہے. کافروں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے. اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور راحت کے وقت بہت ہی ناشکرا ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کرے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ انسان سے تکلیف کو دور کرے تو اس کو چاہیے اپنے رب کا شکر ادا کرے, لیکن اس کا معاملہ برعکس ہوتا ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی چیز پائی جاتی ہے کہ جب تکلیف وہ دور ہو جائے گی اب وہ پھر اپنے پچھلے کاموں کی طرف لوٹ جائیں گے. مصیبت کے وقت نماز بھی پڑھیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, صدقہ و خیرات بھی کریں گے, لیکن جب وہ چیز دور ہو جاتی ہے پھر جو ہے وہ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں, اپنی پہلے کی حالت کی طرف چلے جاتے ہیں. عقل مند مومن کا حال اس کے خلاف ہے. وہ مصیبت و بلا پر صبر کرتا ہے, راحت و آزمائش میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, تکلیف و راحت کے جملہ احوال میں اللہ تعالیٰ کی حضور گریہ و اوزاری اور دعا کرتا ہے. ایک اور مقام پر اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومن میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دل و جان سے قضائے الہی پر نہ صرف راضی رہتے بلکہ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ان پر مومنین پر تکلیف آتی ہے تو مخصوص مومنین فرمایا اس مصیبت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. مذکورہ بالا تفسیر کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے پیچھے ہیں, ہمارے اندر کس گروہ کی علامات پائی جا رہی ہیں. کیا ہم بھی مصیبت میں نماز, پرہیزگاری, ذکر وغیرہ اور مصیبت دور ہونے کے بعد بے نمازی اسی طرح غافل ہوتے ہیں, یا خوشی و غمی دونوں حالتوں میں ہم تقوی اختیار کرتے ہیں اور ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں؟ یعنی خالص مومن تو وہ ہے کہ مصیبت ہو یا نہ ہو جس حال میں بھی ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے. ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. یعنی اے کفار مکہ, یہاں پر مکے کے کفار سے خطاب ہے, تم سے پہلی قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر آئے جو ان کے صدق کی بہت واضح دلیلیں تھیں, لیکن انہوں نے پھر بھی ہمارے رسولوں کو نہ مانا. یعنی جتنے بھی انبیاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تشریف لائے ہیں
ہر ایک نبی سے ان کی قوم نے جب معجزات طلب کیے ہیں تو ہر ایک نبی نے معجزے دکھائے ہیں، لیکن معجزات دکھانے کے باوجود بھی ان کی امتوں نے ان کو نہ مانا اور انبیاء کرام کی تصدیق نہ کی۔ وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ رسولوں پر ایمان لاتے، جو کچھ وہ اپنے رب کے پاس سے لائے تھے اس کی تصدیق کرتے۔ جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کے سبب ہم نے ان گزری ہوئی قوموں کو ہلاک کر دیا، اسی طرح اے مشرکو میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا۔ یعنی کفار مکہ سے خطاب ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے نبیوں کی امتوں کو ہلاک کیا انبیاء کرام کو جھٹلانے کی وجہ سے، تو فرمایا تم بھی اسی طرح ہلاک کیے جاؤ گے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جھٹلاؤ گے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں خطاب اہل مکہ سے ہے، جبکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو پھر ہم نے گزشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کیا گیا تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا۔ علامہ احمد صابی فرماتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس سے لے کر قیامت تک ان کی امت میں مسلمان یا کافر جتنے لوگ ہیں سب زمین میں گزشتہ قوموں کے جانشین ہیں۔ جس طرح ایک پیر کا جانشین ہوتا ہے تو اسی طرح یہ امت جو ہے یہ گزشتہ امتوں کی جانشین ہے۔ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو، یعنی تاکہ ہم تمہارے اعمال کا امتحان لیں کہ تم اچھے یا برے عمل کیسے کرتے ہو اور تمہارے اعمال کے مطابق تم سے ہم معاملہ فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا، بس وہ دیکھتا ہے کہ تم اس کے اندر کیسے عمل کرتے ہو۔ اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہ تھا، جب مشرکین عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جیسا امتحان لینے والے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اسے ہر چیز کا علم ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علیم ہے، ہمیشہ سے علیم رہے گا، کہ جب اس نے مخلوق کو نہیں پیدا کیا تھا وہ اس وقت بھی خالق تھا، جب مخلوق کو ہلاک کر دے گا اس وقت بھی خالق رہے گا، کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا اس وقت بھی رازق تھا، جب مخلوق کو ختم کر دے گا اس وقت بھی اللہ رازق رہے گا۔ یہ اس کی صفتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے علیم ہے، ہمیشہ کے لیے خالق ہے، ہمیشہ کے لیے رازق ہے، ہمیشہ کے لیے قدیر ہے، ہمیشہ کے لیے بشیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔